سورہ قاف آخری آیت 45 اللہ تعالیٰ بات کہہ رہا ہے، سمجھا رہا ہے، پھر آخر میں آ کر اب یہ کیا تسلی دی جا رہی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ یہ جو باتیں آپ کے خلاف کرتے ہیں کفار، مشرکین، آپ کی تکذیب کر رہے ہیں، ہمیں سب معلوم ہے، بس آپ اپنا کام کیے جائیے۔ کیا اللہ فرما رہا ہے؟ جو بات آپ نے ارشاد فرمائی بالکل ایسے ہی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خواہش یہ تھی کہ ہر شخص دین اسلام میں داخل ہو، اور آپ اس کے لیے بے انتہا جد و جہد اور کوششیں بھی کیا کرتے تھے۔ قرآن کریم نے بعض جگہ فرمایا لعلک باخع نفسک، کہ آپ شاید اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیں گے، آپ اتنے زیادہ بے چین اور کوششوں میں مصروف رہتے تھے کہ ہر شخص جو ہے وہ دین اسلام کے دائرے میں داخل ہو جائے۔ تو یہاں پہ بھی ایسا ہی ہے کہ یہ جو سورہ قاف ہے اس میں بنیادی طور پر عقائد کا زیادہ ذکر ہے اس سورت میں، اور آخر میں پھر یہی تسلی دی جا رہی ہے کہ نحن عالم بما یقولون وما انت علیہم بجبار، ہم جو کچھ یہ باتیں کرتے ہیں ہم بخوبی جانتے ہیں، آپ ان کے اوپر مجبور کر کے جابر بنا کے نہیں بھیجے گئے ہیں، آپ کا کام صرف بات کو پہنچانا ہے۔ اس میں ایک پیغام مبلغین کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ دیا ہے کہ مبلغ کا کام ہوتا ہے بات کو پہنچانا، اس کا کام ہرگز نہیں ہے کہ دوسرے کا سر پھاڑ کے سینہ چیر کے کسی طرح وہ بات اس میں گھسا دے۔ ہم بعض دفعہ جو نصیحت کرنے والا یا واعظ کرنے والا، اور یہ مختلف پیرائے میں مختلف لوگ ہو سکتے ہیں، یہ کبھی والد بھی ہو سکتا ہے، یہ کبھی پڑوسی بھی ہو سکتا ہے، یہ کبھی دوست بھی ہو سکتا ہے، یہ کبھی استاذ بھی ہو سکتا ہے، یہ کبھی حقیقی معنی میں مبلغ بھی ہو سکتا ہے، یہ کبھی واعظ بھی ہو سکتا ہے۔ تو جب وہ کسی کو کوئی نصیحت کر رہا ہوتا ہے، کوئی بات پہنچا رہا ہوتا ہے، تو بعض اوقات وہ اس شدت میں آ جاتا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ میں کسی طرح وہ بات اس کے سینے میں گھسیڑ دوں،